کہ انسانی حقوق کا تعین اور اس کے دائرہ کار، اس کا جو تعین ہے، اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ بہت غور سے سنیے گا اس بات کو۔ مغرب کا معیار کیا ہے، مسلمانوں کے لیے معیار کیا ہے، اور دونوں کو آپ خود تول لیجئے گا اور اندازہ کر لیجئے گا کہ ان کا معیار کس درجے کا ہے اور ہمارا معیار کیا ہے۔ تو دیکھیے، مغرب جب حقوق متعین کرتا ہے تو اس کا معیار سوسائٹی کے مفاد ہیں، اور اسلام جب حق متعین کرتا ہے تو اس کا مدار سوسائٹی یا کسی اسلام کا مدار وحی الہی ہے۔ مغرب کیا دیکھتا ہے کہ سوسائٹی کیا چاہ رہی ہے؟ میں نے پچھلے جمعے آپ سے عرض کیا تھا، حتیٰ کہ سوسائٹی اگر زنا چاہنے لگ جائے تو وہ زنا کو حق بتا دیتا ہے۔ اگر سوسائٹی ایسی گندی اور غلیظ ہو جائے کہ سوسائٹی جو ہے وہ یہ چاہنے لگ جائے کہ مرد کی مرد سے شادی ہو، تو مغرب ایسا کم عقل ہے کہ مغرب یہ قانون بنا دے گا کہ جی مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعے بتایا کہ ان کے چرچ اور ان کی اسمبلیوں کے اندر یہ قانون پاس ہو چکے ہیں۔ تو یہ بہت اہمیت سے سمجھنا ہے کہ مغرب جو حقوق کا تعارف کراتا ہے، حقوق کا تعین کرتا ہے، کسی چیز کا حق بتاتا ہے، تو اس کے بعد پیمانہ کیا ہے؟ جو سب چاہیں۔ لوگ کیا چاہ رہے ہیں؟ لوگ غلط چاہیں، لوگ صحیح چاہیں، لوگ برا چاہیں، لوگ گندگی چاہیں۔ گندگی چاہیں گے، مغرب کہہ دے گا یہی آپ کا حق ہے۔ اور اسلام جب حق بتاتا ہے میرے بھائیوں، اسلام، اللہ اکبر، اسلام کا مدار وحی الہی پر ہے۔ ہم سمجھیں اس چیز، وحی الہی پر ہے، آسمانی وحی پر ہے، اللہ کے علم پر ہے۔ اللہ بتاتے ہیں کس کا کیا حق ہے۔ بلکہ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، دنیا کا جو سارا علم ہے وہ کیا بتاتا ہے؟ دنیا کا سارا علم صرف یہ بتاتا ہے کس چیز کی کیا خاصیت ہے، کس چیز کی کیا تاثیر ہے۔ لوہے میں کیا ہے، پیٹرول میں کیا ہے، گیس میں کیا ہے، اور ستاروں میں کیا ہے، سیاروں کے اندر کیا ہے، بہت بتائیں گے۔ تو آپ کو یہ بتائیں گے جو پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں ان کی تاثیریں کیا ہیں۔ یہ کام انبیاء کا ہوتا ہے کہ انبیاء بتاتے ہیں کہ لوگوں کس کا کیا حق ہے۔ پوری اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کے حق کو پہچانو، اللہ کی مخلوق کے حق کو پہچانو۔ یہ پورا اسلام میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اور اللہ کو پتا تھا کہ دیکھو چیزوں میں جو تاثیریں ہیں یہ کوئی بڑا علم نہیں ہے، جس کو سائنس کو ایک ہوا بنا دیا، یہ کوئی بڑا علم نہیں ہے۔ اس کے لیے میں نے تم کو عقل دی ہے، تجربے کر لینا، خود ہی نکال لینا یہ علم۔ یہ علم تم خود نکال لینا، جتنی محنت کرو گے میں تم کو دے دوں گا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ تجربے ہو رہے ہیں، تحقیقات ہو رہی ہیں، علم کھلتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کس کا کیا حق ہے یہ عقل سے نہیں بات پتہ چل سکتی۔ یہ عقل کا کام ہی نہیں ہے۔ عقل میں اللہ نے اتنی طاقت ہی نہیں رکھی ہے کہ عقل جو ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا، ابھی آپ نے دیکھا کہ عورتوں کے حق طے ہوئے، کتنا اختلاف ہو گیا۔ عقلیں مختلف ہیں، طے ہی نہیں کر پائے جی، ایک بات پر طے ہی نہیں کر پائے کہ جی حق کیا ہے۔ یہ کام اللہ نے اپنے پاس رکھا، اس کے لیے نبی بھیجے جاتے تھے، نبی بتاتے تھے اللہ کا کیا حق ہے۔ آپ اور میں یہاں اللہ کا حق ادا کرنے بیٹھے، اس کا تعارف کس نے کرایا؟ کیا یہ بات عقل سے پہچانی جا سکتی تھی کہ اللہ کا حق ہے کہ جمعے کے دن آؤ اور اپنی دکانوں کو چھوڑ کے آؤ، اپنی ملازمت کو چھوڑ کے آؤ؟ انسان کی عقل یہ طے کر سکتی تھی؟ نہیں طے کر سکتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حق ہے؟ حتیٰ کہ میں عجیب بات کہوں، آپ چاہیں تو پڑھ لیجئے گا، یہ آپ کے یہاں شاید رکھی بھی ہو یہ تفسیر، نہیں رکھی تو رکھنی چاہیے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب کا جو ترجمہ ہے، آسان ترجمہ قرآن، اس کے مقدمے میں مولانا نے ایک مثال لکھی ہے۔ حضرت نے لکھا کہ دیکھو انسانی عقل حقوق بتانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کی عجیب مثال دیکھی، مثلا کسی نے کسی آدمی کو قتل کر دیا، اور کوئی بیوی بچوں والا آدمی تھا، اس نے کسی کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اب آپ عقل سے یہ طے نہیں کر سکتے، عقل سے آپ طے نہیں کر سکتے۔ کیسے؟ آپ پوچھیں کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، اس کو بھی قتل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو ذرا سے ان کو خاموش کرا لیں مسجد میں بیٹھ کے۔ کیا تو انسانی عقل
آپ اگر دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ انسانی، حضرت نے خود لکھا قرآن، یہ جو حضرت کا ترجمہ ہے اس کے شروع کے اندر حضرت نے لکھا اگر کسی کی عقل یہ کہے گی بالکل قتل کرنا چاہیے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کی عقل یہ کہہ دے کہ بھائی ٹھیک ہے اس نے قتل کیا ہے، لیکن اس کی بیوی بچوں کا کیا قصور ہے؟ قاتل کے جو بیوی بچے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ تم ان کے بچوں کو کیوں یتیم کرنا چاہ رہے ہو سکتا ہے کسی کی عقل یہ کہہ دے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جب یہ مغرب جو ہے خواتین کے حقوق طے کرنے پر آئے تو کسی نے یہ سوال اٹھایا کہ بھائی یہی تم جو ہے جن چیزوں کو نعرہ بنا رہے ہو اور جو ہے آزادی کے نام پر، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی خواتین کا ریپ ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے، انہوں نے کہا جب انہی کو سزا دینے کے لیے ہم آتے ہیں تو تمہیں لوگ جو ہے نا ان کے خلاف آ جاتے ہو۔ زنا کرنے والے، ریپ کرنے والوں کو جب یہ دیندار طبقہ یہ کہتا ہے کہ کھلے عام پھانسی دو ان کو اور کھلے عام ان کو سزا دو تو کہ دنیا کے لیے عبرت بن جائے، تو یہ تم ہی جو ہے ان کی طرفدار بن کے آ جاتے ہو۔ اب آپ دیکھیں یہی نہیں طے کر پا رہے کہ ایک شخص جس نے ریپ کیا ہے، زنا کیا ہے، برائی کی ہے، اس کو کھلے عام پھانسی دینا حق بنتا ہے نہیں بنتا؟ انسانی عقل یہی نہیں طے کر پا رہی ابھی تک۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، یہ جتنا قرآن و حدیث ہے اس قرآن و حدیث کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ کس کا کیا حق ہے۔ یہ انسانی عقل نہیں طے کر سکتی، انسانی عقل یہ طے نہیں کر سکتی۔ میں نے آپ سے عرض کیا اسی لیے آپ دیکھیں کہ مغرب کی طرف سے ایسی عجیب عجیب باتیں پیش آ رہی ہیں کہ انسان دنگ ہے کہ اللہ کی قسم جو وحی الہی کا دامن چھوڑتا ہے، جو اللہ رسول کی علم سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، وہ اقبال نے کہا نا وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات۔ جس کے پاس آسمانی علم نہ ہو، جس کی وہ کیا جو ہے وہ طے کرے گا۔ تو ایسی عجیب ان کے یعنی جب نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے تو ان کے دانشوروں نے جو باتیں لکھی آپ حیران رہ جائیں گے۔ ان کے دانشوروں نے، ایک دانشور نے یہ بات لکھی کہ جی کیا ہوا، ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے، اگر بنا دیے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، وہ توہین کو بھی اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اور یہاں تک اس نے لکھا کہ اس نے وجوہات لکھی، اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ہم جو مغربی ممالک ہیں ہم بالغ ہو گئے ہیں، اور یہ جو مسلمان ہیں یہ ابھی تک نابالغ ہیں۔ نابالغ کو سہارا چاہیے ہوتا ہے باپ کا انگلی پکڑ کے چلنے کا، ہم بالغ ہو گئے، ہمیں سہارے کی ضرورت نہیں۔ اور نعوذ باللہ کیا کہا، کس سہارے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں وحی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ پوچھنے کی حقوق طے کرتے ہوئے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ بائبل کیا کہتی ہے۔ یہ ضرورت ان مسلمانوں کو ہے کہ اللہ کیا کہتے ہیں، ہم کہیں گے الحمدللہ الحمدللہ۔ ہمارا مسلمان کتنا گیا گزرا ہو جائے، وہ قرآن اور حدیث کو آج بھی یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہی حق ہے، جو اللہ نے بتا دیا وہی حق ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ غلط ہے۔